رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اینڈ 134 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ام کنتم، یہاں پر نون ساکن کے بعد ایک فمال غنہ کے 15 حروف میں سے تا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شہداء، دال کے ساتھ الف اور مد آ رہا ہے تو اس کو 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے دال کو۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، من بعدی میں نون ساکن کے بعد چھوٹی سی میم آ رہی ہے یعنی با کے ساتھ اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی۔ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک، با کے ساتھ الف اور مد دونوں آ رہے ہیں تو اس کو 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، الہا واحدہ میں ہا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، میم کے ساتھ واو ساکن ہے، الف مقدار کھینچیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ام کیا، تم تھے تم، شہداء موجود، اس جب، حضر آئی، یعقوب یعقوب کو، الموت موت، اس جب، قال اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائک تیرے آبا و اجداد کے، ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق کے، الہن الہ کی، واحدن ایک ہی کی، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرمانبردار ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، ان آیات میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہودیت، نصرانیت یا بت پرستی تھا۔ قرآن پاک نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہے، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود جو ایک ہی معبود ہے کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، گواہ تھے؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے جس میں اللہ پاک یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، پھر تم کیسے انبیاء یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں غلط دعوے کر سکتے ہو؟ دین کو صرف وراثت یا سنی سنائی باتوں پر نہ لو، تحقیق اور حق کی بنیاد پر اپناؤ۔ اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یہ الفاظ اس لمحے کی تصویر کشی کرتے ہیں جب ایک نبی اپنی زندگی کے آخری وقت میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سب سے اہم بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ زندگی کا آخری وقت سب سے اہم ہوتا ہے، وہاں انسان وہی بات کہتا ہے جو اس کے دل کی گہرائی میں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کا مرکز ایمان اور اللہ کی عبادت بنانا چاہیے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے سوال اپنے بیٹوں سے اس لیے کیا تاکہ ان کے عقیدے اور دین پر پختگی معلوم ہو جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، دنیاوی مال اور دولت سے زیادہ اہم ہے کہ بچے کس عقیدے پر ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آنکھ سے بچاؤ، یعنی بچوں کو دینی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔
قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ نیک باپ کی نیک تربیت کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے بچوں کو دین پر قائم پایا، یہ ہر والدین کی خواہش ہونی چاہیے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ دین اسلام ایک ہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سب کے پاس تھا۔ اسلام نیا دین نہیں بلکہ تمام انبیاء کا دین تھا۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ الہ واحدہ، وہ معبود ایک ہی ہے۔ یہاں توحید اللہ کی وحدانیت کی تاکید ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ایک اللہ کی بندگی ہے، جیسے کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، یعنی ہم صرف اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ مسلمان صرف نام کا نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ کے احکامات ماننے والا ہونا چاہیے۔ ایمان کی فکر سب سے بڑی فکر ہے۔ مرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیاوی معاملات نہیں پوچھے بلکہ سب سے اہم بات پوچھی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو دین کی تربیت دیں، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دینی حالت کی فکر کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ توحید پر یقین اور عمل ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین، اور صرف اسی کی عبادت انسان کو کامیابی کی راہ پر لاتی ہے۔ اسلام تمام انبیاء کا دین ہے۔ اسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا بلکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام سب مسلم تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے سب سے اہم چیز ایمان ہے اور ہمیں اپنی نسلوں میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی دین پر رہیں تو ہمیں آج ہی سے اپنے اور ان کی دینی تربیت کا آغاز کرنا ہوگا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ میم پہ مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے تاکہ اوپر دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین کے بعد فمال غنہ کی 15 حروف میں سے قاف آ رہی، غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ولکم ما میں میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لام کے ساتھ واو ساکن ہے، الف میں دال لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد تحقیق، خلت وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما جو، کسبتم کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کی جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعلمون وہ عمل کرتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں یہود کو تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور صالحین کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہو، یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو پیاری صالحات، یہ آج پچھلی آیات کی تسلسل میں ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی انبیاء اور ان کے ماننے والے اپنی زندگی گزار چکے۔ خلت کا مطلب ہے چلی گئی، ختم ہو گئی، یعنی ان کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کا دور نہیں رہا۔ ہمارا یہ خیال کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں یا فلاں نبی کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم بھی کامیاب ہیں، یہ غلط ہے۔ نجات صرف عمل پر ہے، نسبت پر نہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے، نوح اور لوط کی بیویاں کافروں میں تھیں، یعنی نبی کے ساتھ رشتہ ہونا کافی نہیں، عمل اہم ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، انہوں نے جو اچھے یا برے اعمال کیے ان کے بدلہ انہیں ملے گا۔ ہمیں دوسروں کے کاموں پر فخر یا حسد کرنے کے بجائے خود اچھے کام کرنے چاہیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، یعنی تمہاری اپنی زندگی، اپنے عمل، تمہاری اپنی کمائی ہے، نہ کسی کی نیکی تمہیں فائدہ دے گی نہ کسی کی برائی تمہیں نقصان دے گی جب تک تم خود کچھ نہ کرو۔ ہر شخص اپنی آخرت خود بناتا ہے، باپ دادا، خاندان، قوم کچھ کام نہیں آئے گا جب تک تم خود عمل نہ کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، مطلب تم انبیاء یا صحابہ یا کسی ولی کے اعمال پر فخر نہ کرو، تمہیں ان کے اعمال کا حساب نہیں دینا، اپنا دینا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ نجات تمہارے اپنے عمل سے ہے، نہ کہ ماضی کسی نیک رشتے سے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم علماء کی اولاد ہیں، ہم دیندار خاندان سے ہیں، مگر اگر تم عمل نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، جھوٹ فریب ظلم کرو گے، تو یہ سب نسبتیں قیامت کے دن کچھ نہیں بچائیں گی۔ کچھ لوگ بزرگوں کے نام پر نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی قبروں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہاری اپنی کمائی اہم ہے۔ تو پیاری صالحات، یہ آیت ہمیں خودداری، ذمہ داری اور عمل پر زور دیتی ہے۔ ہم دوسروں کے سہارے یا نسبت پر نہیں جی سکتے۔ دین میں کامیابی کی بنیاد اپنے عمل پر ہے، نہ کہ کسی بزرگ کی نسبت پر۔